بسم اللہ الرحمن الرحیم جی، میں امیر افضل گلزار تھے، آپ دیکھ رہے ہیں DMM نیوز۔ اس وقت میرے ساتھ میرے ایک پرانے درینہ دوست ہیں جن سے میری ملاقات غالباً 2000 میں ہوئی تھی۔ ہم انہی سے ان کا تعارف جاننا چاہیں گے، پورا نام اور ان کا پورا جو ان کی کارکردگی ہے، ان کے حسن کا راز اور ان کی خوبصورتی، ان کی عمر۔ تو یہ ایک تاریخی اور یادگار ویڈیوز رہے گی، کیونکہ ہمارے بہت اچھے دوست جو تھے جن کا تعلق آزاد کشمیر سے تھا وہ آپ اس دنیا میں نہیں رہے۔ شکریہ صدیقی صاحب، آپ نے اپنا آپ کا پورا نام؟ جی میرا افضل صاحب، السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے اس قابل سمجھا، اور میں آپ کے چینل کو جو ہے نا یہ میں بڑا لائک کرتا ہوں اور اسے دیکھتا بھی ہوں۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ صحافت کے میدان میں ایک بڑا اہم قدم ہے، اور آپ کی کاوشیں جو ہے صحافت کے لیے بہت ساری قربانیاں ہیں، اور آپ لوگوں نے بڑی جدوجہد کی ہے اس معاملے میں۔ آپ کے اس کام کو جو ہے نا اپریشیٹ کیا ہے اپنے طور پہ بھی، اپنے دوستوں میں بھی، اور دیگر جو ہمارے تعلقات والے لوگ تھے جن سے ہمارا اٹھنا بیٹھنا تھا، ملنا تھا، اس میں بھی آپ کے کام کو ہم نے ہمیشہ اپریشیٹ کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو مزید کامیابیاں دے، اور ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس میدان میں، یہ جو صحافت کا میدان ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب و کامران کرے۔ بہت شکریہ صدیقی صاحب۔ آپ تو اسلام آباد ایک نجی تعلیمی ادارے میں جی میں ایک تعلیمی ادارے میں ایک اسلام آباد میں آپ ہمارا چینل DMM نیوز دیکھتے ہیں؟ جی میں اسلام آباد میں آپ کا چینل دیکھتا ہوں، اور مجھے اس چینل سے پورے پاکستان کی خبروں کی جو واقفیت ہے نا مجھے اس چینل سے حاصل ہوتی ہے، اور میں اس کو باقاعدگی سے دیکھتا ہوں، اور ایتھینٹک نیوز جو ہوتی ہے DMM نیوز پہ الحمدللہ وہ ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے، وہ چاہے علاقائی حوالے سے ہو، ملکی حوالے سے ہو، یا دیگر سماجی حوالے سے ہو، اور اس پہ تمام جو خبریں ہوتی ہیں وہ ایتھینٹک ہوتی ہیں، اور الحمدللہ بڑی بر وقت خبریں ہوتی ہیں۔ کیا میسج دینا چاہیں گے اپنے دیکھنے والوں کو؟ میں دیکھنے والوں کو یہی پیغام دوں گا کہ DMM نیوز کو آپ YouTube پہ بھی وزٹ کریں، دیکھیں، اس کو سبسکرائب کریں، اس کو لائک کریں، اور ڈسٹرکٹ میڈیا مانسہرہ کا یہ جو چینل ہے تو اس کے لیے دعا گو بھی ہوں، دعا کریں، اللہ پاک اس کو مزید کامیابیاں دے۔ آج آپ مانسہرہ کے علاقہ بیرکوٹ کے مقام پر موجود ہیں، اور کل آپ اسلام آباد سے یہاں آئے اپنے بھائی کے گھر۔ وہاں پہ میری اچانک آپ سے ملاقات ہوگی، کتنے عرصے بعد ہوئی؟ یہ تقریباً سر 21-22 سال تقریباً گزر گئے ہیں۔ جی ناظرین، 22 سال قبل اس دوست نے مجھے سن 2000 میں ایک موبائل دیا تھا، نوکیا، کیا اس کا ماڈل تھا؟ نوکیا 2110 یا اس طرح کچھ۔ سر مجھے یاد نہیں ہے اس وقت، چونکہ پاکستان میں موبائل نہیں آئے تھے تو یہ پہلا موبائل استاد میرے، یہ مجھے تو اس کا یوز کرنے کا طریقہ بھی نہیں آتا تھا۔ تو صدیقی صاحب نے مجھے یہ بڑے اچھے۔ آپ کی ایجوکیشن کتنی ہے؟ جی میری ایجوکیشن BCom جی BCom۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت خداداد نعمتوں اور سلطنت سے نواز رکھا ہے، تو یہ اپنے علم پر فخر نہیں کرتے۔ ہماری تعلیم تو ان کے مقابلے میں ایک اسٹوڈنٹ طالب علم کی ہے، تو انہی سے، یہ میرے استاد ہی سمجھ لیں اس وقت کے، تو انہی سے ہم نے بہت کچھ سیکھا۔ میرا افضل صاحب، بس ایک تھوڑی سی بات، آپ نے علم کے حوالے سے بات کر دی تو ایک گزارش کرتا چلوں میں، علم ہمارے پاس ہے ہی کیا ہے جو ہم اس پہ فخر کریں گے؟ کہ کوئی آدمی کسی چیز پہ فخر نہیں کر سکتا، چاہے اس کے پاس علم ہو، دولت ہو، مال ہو، اولاد ہو، جاہ جلال ہو، یہ سب عارضی چیزیں ہیں۔ اصل چیز جو ہے نا، جس کا حکم چلتا ہے، جس کا سکہ چلتا ہے، جس نے ہم کو پیدا کیا اور ایک مقررہ وقت کے لیے، اس کے بعد سب نے لوٹ کر اسی کے پاس جانا ہے، اور ایک ایک پل کا حساب دینا ہے۔ اور ہمارے آگے پیچھے دائیں بائیں فرشتے موجود ہیں جو ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہماری ہر حرکت کو نوٹ کر رہے ہیں، ایک ایک پل وہ جو ہے نا ہمارا اکاؤنٹ ہو رہا ہے، ایسے غافل نہیں ہونا چاہیے۔ کل ایک محفل میں تھا، میں نے ایک دوست سے کہا کہ جی کوئی پتہ نہیں یار، ایک دوسرے کو معاف کر کے سویا کرو، تو وہ اس نے میرے ساتھ مذاق کیا کہ میرا افضل صاحب، آپ 3 سال پہلے ملے تھے تو آپ نے بھی یہی لفظ اس وقت بھی کہا تھا، تو ابھی تک آپ مرے نہیں ہیں۔ تو یہ اس نے طنز جب کیا تو مجھے یہ حیرت ہوئی، میں نے کہا میرے بھائی، موت کا کوئی وقت مقرر نہیں ہوتا، اور مجھے پتہ بھی نہیں ہے۔ اگر 3 سال سے میں زندہ ہوں یہ اللہ کا فضل ہے، اور کب تک آگے زندہ رہوں گا وہ بھی اللہ کا فضل ہوگا، کب میں چلا جاؤں گا میرے اختیار میں نہیں ہے۔ آپ نے جو بات کہی ہے کہ جی
اس کو آپ اس طرح نہ کہیں. میں نے کہا موت کو ہر وقت یاد کریں. جو آدمی موت کو یاد کرتے کرتے اگر مر جاتا ہے تو اس کو شہید کا درجہ ملتا ہے. یہ موت کی غفلت صدیقی صاحب نہیں کرنی چاہیے. بعض لوگ ہمارے سمجھتے ہیں ہم جوان ہیں، صحت مند ہیں اور ہمارے پاس وسائل ہیں، ہمارے پاس ڈاکٹرز ہیں، ہم اپنے مرض کا علاج کر لیں گے. تو میرا خیال ہے یہ سب تدبیریں اس وقت کام نہیں آئے گی. یہ میرا خیال ہے 10-12 منٹ کی ویڈیو 9 منٹ 27 سیکنڈ کی ہوگی. انشاءاللہ اس کو یوٹیوب پر ہم اپلوڈ کریں گے. آپ کی اجازت سے؟ انشاءاللہ اجازت ہے؟ ضرور انشاءاللہ. شکریہ جی، بہت مہربانی. اس میں کوئی کمی کوتاہی اس کہتے ہیں نا کہ غیر ارادی تقریر یا بات یا گفتگو ہماری ہوئی ہے، کسی کو پسند آئے تو مہربانی فرما کر ہماری حوصلہ افزائی کے لیے اس کو آپ لائک بھی کر دیں، سبسکرائب بھی کر دیں. یہی ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے. ورنہ ہم اپنے دوستوں کو اپنے اندر کے انسان کا تعارف کراتے ہیں. جو بھی ہمیں ملتے ہیں، جہاں بھی ہمیں ملتے ہیں، یہی ہماری کوشش ہوتی ہے اور یہی ہماری دعا ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کل قیامت والے دن بھی ہمیں اسی طرح سرخرو کر کے جس طرح دنیا میں ہماری ہر ماہ موڑ پہ مدد کی، اللہ پاک نے ہمیں خوش و خوشحال رکھا، بغیر محنت مشقت کے کھلایا پلایا اور آج تک صحت میں کامل میں رکھا. اس طرح قیامت والے دن بھی ہماری آنے والی آزمائش ہر مسلمان انسانوں کی ختم کر کے جنت میں داخل فرمائیں گے. تو ایک بات آخر میں کہتا چلوں، میں نے کسی عالم سے سنا ہے کہ جنت میں ایک جنتی جب جائے گا تو وہ مڑ مڑ کر پیچھے دیکھے گا. تو اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ پیچھے کیا دیکھتے ہو. تو ویسے میں یہ بات اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں کہ میں اگر آپ چلے گئے جنت میں یا میں چلا گیا تو ایک دوسرے کا فکر تو کریں گے نا انشاءاللہ کہ جی یہ دیکھے وہ میرا دوست دنیا میں تھا ادھر نہیں ہے، یا اللہ وہ کدھر ہے. تو اللہ تعالیٰ کہے کہ چل اس کو بھی واپس دیتے ہیں، اس کو بھی جنت میں لے جاؤ. تو اس طرح بہانے سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جی اللہ پاک ہم سب پہ اپنا فضل کرے آمین، اور ہمیں اپنی بخشش کے سائے کے تلے رکھے. آمین آمین. کیونکہ اللہ پاک جو ہیں وہ رحمان اور رحیم، جو رحیمیت والی اس کی صفت ہے نا، بس ہم اس کے طلبگار ہیں، اسی امید پہ، اسی امید پہ. باقی ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، بس اسی امید پہ ہیں کہ میرے اللہ رحمان تو وہ دنیا میں ہے، ہر ایک کے لیے ہے، ہمارے لیے بھی ہے، غیر مسلم کے لیے بھی ہے، گناہ گار کے لیے بھی ہے، فاسق اور فاجر کے لیے بھی ہے. رحمانیت کی صفت اس کی جو ہے وہ سب کے لیے، اور جو رحیم کی صفت ہے وہ یوم آخرت میں. تو اللہ تعالی ہمیں رحیمیت والی صفت کے سائے تلے رکھے. آمین. ہم سب کو آمین، بشمول تمام سننے والے بھائیوں کو، دوستوں کو. اور اجازت چاہتے ہیں. اللہ اللہ